سند کی حدیث میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور مشہور مقولہ ہے لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ اگر سند کی قید نہ ہوتی تو جس کا جو جی چاہتا کہہ دیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتا۔ لیکن ابتدا سے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور سے ہی اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جو بات براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اس کو بیان کرے، یا اگر کسی کے واسطے سے سنی ہے تو اس واسطے کو ذکر کرے۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا۔ اسلامی دستور کے مطابق دروازے کے باہر کھڑے کر انہوں نے استئذان کا سلام کیا، السلام علیکم۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر رک کر دوبارہ سلام کیا، پھر جواب نہیں آیا۔ دوبارہ سلام کیا، جواب نہیں ملا۔ یہی حکم ہے کہ 3 مرتبہ سلام کرو، اگر جواب مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس ہو جاؤ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضروری کام میں مشغول تھے۔ انہوں نے آہستہ جواب دیا ہوگا، لیکن ان کے جواب کی آواز یہاں تک نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے کہا، دیکھو علم اسمع صوت عبداللہ ابن قیس، میں نے عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کی آواز نہیں سنی۔ کسی نے آ کر دیکھا، کہا تھے تو وہی لیکن واپس چلے گئے۔ قال یا بھی بلا لاؤ ان کو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ نے بلائے گئے، پوچھا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ ان کا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کوئی 3 مرتبہ سلام کرے اور جواب نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ فرمایا گواہ پیش کرو، گواہ پیش کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجلہ صحابہ میں سے ہیں، بے شمار روایتیں ان سے مروی حدیث کی کتابوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نخواستہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جھوٹا نہیں سمجھتے تھے، یہ غلط بیانی کریں گے یا حضور کی طرف غلط بات منسوب کریں گے۔ مقصد یہ تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جب کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پورے وثوق کے ساتھ، یقین کے ساتھ، قطعیت کے ساتھ اس کو علم ہونا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا، وہاں سے نکلے، کس کو تلاش کریں؟ ایک جگہ انصاری صحابہ کا مجمع تھا، چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جا کر واقعہ بیان کیا کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا تھا، میں نے سلام کیا، جواب نہیں ملا، میں لوٹ آیا۔ میں نے حوالے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی، تو وہ فرماتے گواہ پیش کرو۔ کیا آپ لوگوں میں کوئی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا ہو؟ تو صحابہ کہنے لگے یشہد لک بہ اصغرنا، یہ تو سب سے چھوٹا جو یہ گواہی دے دے گا، یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، عمر کے اعتبار سے ان موجود صحابہ میں سب سے چھوٹے تھے۔ یہ تو حضور کی سننے والا یہ بھی موجود ہے، سب سے چھوٹا یہی گواہی دے دے گا۔ ان کو لے کر آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بس یعنی بغیر کسی اہتمام کے، لاپرواہی کے ساتھ حدیث میں آتا ہے کہہ دینا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہہ دینا، بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بخاری شریف کتاب العلم میں آپ نے 5 روایتیں پڑھی اس مضمون کی۔ اس میں ایک روایت حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور ان 10 صحابہ میں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ جنت کی بشارت سنائی تھی، اور ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لکل نبی حواری و حواری زبیر بن العوام، ہر نبی کے کچھ خاص معاون ہوتے ہیں اور میرے خاص معاون زبیر بن العوام ہیں۔ یوں صحابہ میں سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھی لگی ہے اور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنا خلیفہ قائم مقام متعین کر دیجئے، تو جن 6 افراد کے درمیان خلافت کو محدود کیا تھا ان میں حضرت زبیر بھی شامل ہیں۔
بہت اونچا مقام ہے ان کا، لیکن معاملہ کیا ہے؟ ان کے صاحبزادے نے پوچھا ابا جان اور لوگ تو بہت سی حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ بہت کم حدیث سناتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے۔ حضرت زبیر نے جواب دیا کہ سفر و حضر میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں رہا ہوں، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے قصدن، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہاں جو قصدن کا لفظ بیان کیا گیا ہے تو پھر احتیاط کیوں کرے؟ دانستہ تو جھوٹ بولتے نہیں۔ اس کی وجہ شارحین یہی بیان کرتے ہیں کہ جو زیادہ بولتا ہے، زیادہ باتیں کرتا ہے تو لغزش بھی ہو جاتی ہے، تو غلطی کرنا تو یقینی قطعی طور سے وہ بالارادہ نہیں ہے، لیکن زیادہ بولنا تو بالارادہ ہے، اس لیے متعمدن کے ذیل میں کہیں شامل نہ ہو جاؤں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی ہیں، ہر وقت ساتھ رہنے والے، سفر ہجرت میں جبکہ کوئی ساتھ نہیں تھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، اور جن کو قرآن نے کہا ہے صاحبہ فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ غار میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ صرف حضور کے ساتھ ابو بکر ہیں۔ ان سے کتنی روایتیں آپ نے پڑھی ہیں؟ صحاح ستہ آپ نے پڑھ لیا ہے، بتائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کیا روایت آئی ہے؟ 11 یا 13 روایتیں کل مروی ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اس لیے یوں آتا ہے، اور حدیث میں یوں آتا ہے، بیان کر دینا بڑی خطرناک بات ہے۔ میں عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بیان کرنے کے لیے وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یوں آتا ہے کیا مطلب ہوا؟ نام نہیں لے رہے ہیں کہ حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، کتنا یقین ہے، کتنی تحقیق کی ہے، علماء کو احتیاط کرنی ہے، عوام تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے۔ محدثین کے حالات میں آتا ہے، روایت بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جب کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے کا رنگ فخ ہو گیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے، صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر آگے بول نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ نے علم کی تکمیل کی ہے، آپ کے سامنے صحاح ستہ ہے، 10 کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سی روایتیں آئی ہیں، لیکن قطعیت کے ساتھ جب تک یاد نہ ہو آپ حدیث کے الفاظ کو دہرانے کی کوشش نہ کریں، اور آپ کو یقین علم رہنا چاہیے کہ میں نے جو روایت بیان کی ہے یہ حدیث کی کس کتاب کے اندر ہے۔ سب سے پہلے سند آئی ہے، سند کے 3 ٹکڑے ہیں۔ ہندوستان میں صحاح ستہ کو لانے والے اور اس کو رواج دینے والے مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پہلے مشارق الانوار اور مشکات شریف تک تعلیم کی آخری حد تھی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ کا عام طور سے درس نہیں ہوتا تھا۔ شاہ صاحب نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا ہے، شیخ ابو طاہر کرزی کے شاگرد ہیں، وہاں سے لے کر آئے تو ہندوستان میں صحاح ستہ کی تدریس کا رواج ہوا ہے۔ ہندوستان کے تمام مکتب فکر کے علماء کی سندیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، میں نے خود سنا ہے، کہ ایک مرتبہ مجھ کو یہ فکر ہوئی کہ میں دیکھوں کہ ہندوستان میں جتنے مدارس ہیں یعنی مکاتب فکر ہیں، ان کی سند حدیث کیا ہے، کیا کوئی ایسی سند بھی ہے کہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہو کر نہ گزرے۔ تمام لوگوں کو میں نے خطوط لکھے اور رابطے قائم کیے، لیکن سب کی سند جا کے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تک ملتی ہے۔ تو ایک سند تو ہماری ہے یہاں سے لے کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک، دارالعلوم دیوبند و مظاہر سہارنپور، اہل حدیث کا مدرسہ، یہ سب کے سب جاتے ہیں وہیں شاہ ولی اللہ تک۔ دوسرا حصہ ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہر کتاب کے مصنف تک، یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف وغیرہ کے تک پہنچتی ہے۔ تیسری سند ہے صاحب کتاب سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایک سند ادنا، ایک سند اوسط، ایک سند عالی۔ سند عالی تو ہر حدیث کی حدیث کے ساتھ موجود ہے، ابھی آپ نے جو پڑھا وبہ قال حدثنا احمد بن اشکاب، تو ہر حدیث کی سند بدلی ہوئی ہوگی، پہلا استاد بھی بدلا ہوگا، درمیان میں بھی سندوں میں تبدیلی ہوگی، اور آخر کے صحابی بھی الگ الگ ہوں گے۔
ایک سند کا درمیانی حصہ وہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر صاحب کتاب تک ہے۔ اب اس پر ماشاءاللہ کتابیں کافی آ گئی ہیں۔ پہلے الدر المنضود اور الیانع الجنی نام کے دو رسالے ملتے تھے، پھر مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے العناقید الغالیہ فی الاسانید العالیہ کے نام سے مستقل کتاب تصنیف فرما دی، جس میں دارالعلوم اور مظاہرالعلوم وغیرہ کے اساتذہ کی سندیں شاہ ولی اللہ صاحب تک کے مکمل لکھ دی ہیں۔ تیسرے سال دارالعلوم دیوبند کے ایک دورے کے طالب علموں نے مل کر ایک سند چھاپی تھی، جس میں دارالعلوم کے اساتذہ کی سندیں شاہ ولی اللہ صاحب تک ہیں، اور العناقید الغالیہ میں تمام سندیں اکٹھا ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں چھپی ہیں، جو اللؤلؤ والمرجان فی اسانید حفظ الرحمن مکتبہ اتحاد والوں نے دیوبند میں شائع کیا ہے، تو وہ کتاب علماء کے پاس رہنی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہماری حدیث کی سند کیا ہے۔ ابتدائی حصہ جو آج کا ہے یہ آپ کے اساتذہ سے لے کر اوپر جاتا ہے۔ آپ نے بخاری شریف پڑھی جن اساتذہ سے، جن ان کی سند انہوں نے اپنی بتلا دی ہوگی، اور وہ ایک دو طبقے کے بعد جا کر ایک ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میری سند حدیث خاص طور سے بخاری شریف کی یہ ہے کہ میں نے مکمل بخاری شریف حضرت مولانا سید فخر الدین احمد مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، جو شاگرد تھے براہ راست شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے پوری بخاری شریف علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھی تھی، اس لیے ان کے درس میں حوالے دونوں کے آتے تھے۔ اور شاہ انور شاہ کشمیری شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، تو ایک سند حضرت مولانا فخر الدین صاحب کی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست ہے، اور ایک واسطے سے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، ان کے استاد شاہ عبدالغنی صاحب مجددی، ان کے استاد شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں، اور ان کے استاد شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، اور ان کے استاد ان کے والد گرامی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طریقے سے یہاں آج کے زمانے کے اساتذہ کی سند جڑ جاتی ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے، اور شاہ ولی اللہ صاحب کے آگے کی سند الیانع الجنی میں، اور اس کے بعد امام صاحب کتاب کس سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند ہر کتاب کے اندر ہر حدیث کے ساتھ موجود ہے۔